ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر یتیموں کی وراثت میں جو حق تلفیاں کی جاتی تھی ان کو ختم فرما کے ہر وارث کا جو حق تھا اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ اور یہاں پر عورتوں کی کچھ برائیاں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح فرمائی ہے کہ اگر عورتوں میں برائی دیکھیں تو اسے کیسے ختم کیا جائے، اس کا کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا حکم ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اگر تم عورتوں میں بدکاری دیکھو، عورتوں کے اندر زنا کو دیکھو تو فرمایا اس کے اوپر 4 مردوں کو گواہ بنا لو تاکہ آگے شرعی حد جاری کرنے کے لیے یہ گواہی جو ہے یہ کام آئے۔ اور پھر وہ 4 آدمی اگر گواہی دے دیں فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پھر اگر وہ 4 آدمی گواہی دے دیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہیں گھروں کے اندر بند کر دو، حتیٰ کہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں کوئی نیا حکم نازل فرما دے یا پھر موت انہیں اٹھا لے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ جو عورتیں زنا کرتی ہوئی پکڑی جائیں تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 آدمیوں کی گواہی اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر اس میں کسی کی عزت اور آبرو مجروح ہوتی ہے وہیں پر یہ خاندانوں کی ننگ و عار کا بھی مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے عام معاملات کے اندر 2 آدمیوں کی گواہی کافی ہوتی ہے اور عورتوں کی گواہی بھی لے لی جاتی ہے، مگر اس معاملے کے اندر اللہ رب العزت نے سختی پیدا فرمائی ہے۔ اس معاملے کے اندر فرمایا کہ 4 آدمی گواہی دیں اور ان کے اندر کوئی عورت نہ ہو، چاروں کے چاروں مرد ہوں۔ اگر چاروں میں سے ایک آدمی بھی گواہی سے پھر گیا یا ایک آدمی نے بھی گواہی نہ دی تو سارے لوگ جھوٹے قرار دیے جائیں گے۔ جس نے دعویٰ کیا وہ بھی جھوٹا اور جو 3 گواہ ہیں وہ بھی
جھوٹے شمار ہوں گے اگرچہ وہ اپنے آپ کو سچے سمجھ رہے ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ النور کے اندر، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ جو کسی عورت پہ تہمت لگائے اور پھر 4 گواہوں کو نہ لا سکے تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا 80 کوڑے لگاؤ، اسے حد قذف کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء فإذ لم يأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ اگر یہ 4 گواہ نہ لا سکے تو یہ اللہ کے ہاں جھوٹے شمار ہوتے ہیں۔ زنا یہ انتہائی کبیر فعل ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے زنا کا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا اور ان 4 گواہوں میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دیانت دار ہوں، گواہی ان کی معتبر ہو، ایسے 4 گواہ پیش کرے اور ان میں کوئی عورت بھی نہ ہو، اور وہ گواہی کسی شک اور شبہ کی بنا پر نہ دے، ان کی گواہی کے اندر آنکھوں دیکھا حال ہو اور زنا کی صراحت ہو، تو تب ان کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ انہیں جب گواہ گواہی دے دیں انہیں گھروں میں بند کر دو، قید کر دو، حتیٰ کہ موت انہیں اٹھا لے یا اللہ رب العزت کو نیا حکم نازل فرما دے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے نیا حکم نازل فرما دیا ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں جو حکم دیا ہے اللہ رب العزت نے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ نیا حکم کیا ہے؟ سورۃ النور کے اندر ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ کہ اگر زنا کرنے والے کموارے ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، تو ان کی سزا یہ ہے انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ نہیں ہیں، محسن نہیں ہیں، یعنی شادی شدہ نہیں ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی برحق ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی، اس کتاب کے اندر اس رجم کا بھی ذکر تھا کہ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو انہیں سنسار کر دیا جائے۔ اب حکم باقی ہے مگر وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یعنی اس کے الفاظ منسوخ ہو چکے ہیں، حکم اب بھی باقی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تمام صحابہ کا اس پہ اتفاق ہے کہ رجم والی وہ آیت اگرچہ منسوخ ہو چکی ہے مگر اس کا حکم اب بھی باقی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بھی رجم کی سزا نافذ کی گئی۔ حضرت یزید فرماتے ہیں کہ حضرت ماعز بن مالک اسلمی یہ یتیم تھے، میرے والد صاحب کی پرورش میں تھے۔ ایک عورت کے ساتھ انہوں نے زنا کر لیا تو میرے والد نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس برائی کا تذکرہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے استغفار کر دیں گے، آپ کے لیے کوئی راستہ نکال دیں گے، اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ کوئی ان کے لیے راستہ نکل آئے گا۔ چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا صادر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا، دوسری طرف پھر آئے، پھر زنا کا اقرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا، تیسری طرف سے پھر آئے، پھر زنا کا اعتراف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ پھیر لیا۔ اس طرح 4 مرتبہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے 4 مرتبہ زنا کا اعتراف کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے 4 مرتبہ زنا کا اعتراف کیا ہے۔ 5ویں مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اور ان سے فرمایا کہ تم ساتھ لیٹے ہوگے؟ انہوں نے فرمایا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کے ساتھ چمٹے ہوگے؟ انہوں نے فرمایا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس سے جماع کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنا عضو اس کے عضو میں چھپا دیا تھا، جس طرح سلائی سرما دانی میں چھپ جاتی ہے یا رسی کنویں میں چھپ جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے زنا کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا جو حلال عورت کے ساتھ میں کرتا ہوں وہ میں نے حرام طریقے سے وہ کام دوسری عورت سے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اچھی طرح حضرت ماعز بن مالک اسلمی نے اعتراف کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں مقام حرہ میں لے جا کر سنسار کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین فرماتے ہیں ہم انہیں مقام حرہ میں لے گئے، سنسار جب کرنا شروع کیا، کسی نے پتھر، کسی نے کے ہاتھ میں کوئی ہڈی آئی، جو بھی کسی کے ہاتھ میں آیا اس نے اٹھا کر جب مارنا شروع کیا تو وہ گھبرا کر دوڑنے لگے، تو صحابی بھی ان کے پیچھے دوڑے۔ ایک صحابی نے اونٹ کا کھر وہ اٹھا کے مارا جس سے وہ قتل ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ان کا پردہ رکھا مگر یہ باز نہ آئے، حتیٰ کہ کتے کی طرح پتھر مار مار کے مار دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے
کچھ دیر کے بعد آگے ایک گدھا دیکھا، وہ مرا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں اٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں شخص کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیچے اترو اور اس گدھے سے گوشت کھا لو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس گدھے سے کون گوشت کھاتا ہے؟ مردار سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ان کا ذکر کرنا برائی کے ساتھ یہ اس سے بھی زیادہ کبیح ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا ان کے ساتھ فضل والا کرم والا معاملہ فرمایا کہ وہ جنت کے اندر مزے لے رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہ سنسار کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ یہودی ایک مرد اور عورت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سب سے بڑے 2 عالموں کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ سوریا کے 2 بیٹوں کو لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم بتلاؤ تورات کے اندر اس کی کیا سزا لکھی ہوئی ہے؟ اور اللہ کا واسطہ دیا تاکہ جھوٹ نہ بولیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کی سزا سنسار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم نے ان کو سنسار کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی اب ہماری سلطنت تو رہی نہیں، ہم نے ناپسند کیا کہ ہم کسی کو قتل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور 4 آدمیوں کی گواہی دی۔ گواہی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنسار کرنے کا حکم دے دیا، اور وہ شادی شدہ تھے۔ تو اب بھی یہی حکم ہے، اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت یہ کام کرے تو سورۃ النور کے اندر میں نے آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ 100 کوڑے اس کی سزا ہے۔ اگر شادی شدہ کرے تو اس پر صحابہ کا اجماع بھی ہے، اور قرآن کریم میں یہ آیت پہلے پڑھی جاتی تھی، اب وہ اس آیت کے الفاظ تو ختم ہو گئے، منسوخ ہو گئے، مگر اس کا حکم باقی ہے، جیسا کہ میں نے 2 صحیح حدیثیں آپ کو سنائی کہ ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں پتھر مار مار کے مارا جائے حتیٰ کہ وہ مر جائے۔ ہمارے زمانے میں پاکستان کے قانون میں زنا بالجبر اس پر تو سزا دی جاتی ہے، اور جو زنا بالجبر نہیں ہوتا اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ شریعت کے اندر زنا بالجبر اگر ہو، اور وہ تب ہوتا ہے جب جس کو مجبور کیا جا رہا ہے، جس پر جبر کیا جا رہا ہے، اس کو اپنی جان کا یقینی خدشہ ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر حد نافذ نہیں ہوتی جس کو اتنا مجبور کر دیا جائے۔ پاکستان کے قانون کے اندر اگرچہ اس کی سزا سخت ہے، مگر جن مراحل سے گزر کر مجرم کو سزا دلوائی جاتی ہے وہ بڑے مشکل ہے، کٹھن ہے۔ ایک عورت کے ساتھ خدا نہ کرے یہ وقوع ہو جائے تو تفتیشی وہ بہت پریشان کرتا ہے، بسا اوقات بلکہ اکثر وہ رشوت لے کر رپورٹ غلط تیار کرتا ہے، طبی معائنے ہوتے ہیں، اور پھر عدالتوں کی بھاری فیسیں، پھر خاندان کو فیس کرنا،
عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. پھر وکیلوں کی جس انداز میں جریں ہوتی ہیں تو وہ بھی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. تو پاکستان کے اندر زنا بالجبر کا جو قانون ہے اگرچہ سخت ہے، اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور کم از کم 10 سال قید، زیادہ سے زیادہ 25 سال قید، بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اجتماعی زیادتی کی صورت میں سب کو سزائے موت ہو سکتی ہے یا سب کو قید بھی ہو سکتی ہے. قانون میں اگرچہ سختی ہے مگر اس قانون کو عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے، تو اس لیے اس میں بھی غور کرنا چاہیے. اور دوسری قسم جو ہے زنا بالرضا کی، اس کے بارے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا. تو خلاصہ یہ ہوا، اس آیت مبارکہ کے اندر جو حکم دیا گیا کہ انہیں قید کر دیا جائے حتیٰ کہ موت انہیں اٹھا لے یا اللہ رب العزت کو نیا راستہ کوئی سبیل پیدا کر دے، تو اللہ رب العزت نے سبیل پیدا کر دی. قید کرنے والا حکم منسوخ ہو چکا ہے. اب اگر وہ عورت باکرہ ہے یا مرد کموارہ ہے تو اس صورت کے اندر سزا 100 کوڑے ہیں. اگر شادی شدہ ہیں تو اس صورت میں سزا جو ہے رجم ہے، یعنی پتھر مار مار کر سنسار کرنا. دعا کیجیے اللہ رب العزت اس کبیح فعل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے اندر بھی عورتوں کی عزت کے لحاظ سے، عورتوں کے تحفظ کے لحاظ سے ایسی قانون سازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ارباب اقتدار کو، جس سے عورتیں اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں، واقعتاً عورتوں کی عزت محفوظ ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایسوں کو زیر خاک ملا دیں گے ہم.